ہمارے پاس جہاز کی ٹکٹ تھی. ہمیں پتا تھا جہاز کی ایسی کی تیسی ہمارے بغیر اڑ ہی نہیں سکتا. اگر آپ نے توبہ کی ہے تو آپ کے اوپر ایک مہر لگا کے خداوند آپ کو اپنی بادشاہت میں داخل ہونے کا ایک اجازت نامہ دے دیتا. آپ کو اس کی بادشاہت سے باہر کوئی نکال ہی نہیں سکتا. آئیں ہم خداوند کے کلام میں سے ایک حوالہ دیکھیں. میرے ساتھ جن کے پاس خداوند کا کلام ہے وہ نکالیں. متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان اس کا 11واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے 24ویں آیت تک خداوند کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے. خداوند کے کلام میں یہاں لکھا ہے، وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر معجزے ظاہر ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی کہ اے خرازین تجھ پر افسوس، اے بیت سیدا تجھ پر افسوس، کیونکہ جو معجزے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدا میں ہوتے تو وہ ٹاٹ اوڑھ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے. مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سور اور سیدا کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا. اور اے کفرنہوم کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ تو عالم ارواح میں اتر جائے گا، کیونکہ جو معجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر صدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا. مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن صدوم کے علاقے کا حال تیرے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا. خداوند کے کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر اس کی برکت ہو. جس نے مردوں کو زندہ کیا، جس نے اندھوں کو آنکھیں بخشیں، جس نے لنگڑوں کو چلایا، جس نے جنم کے اندھوں کو آنکھیں دی، جس نے کوڑوں کو صاف کیا، جس نے ہر طرح کے معجزات اس دنیا میں دکھائے، آج وہ یہ کہہ رہا ہے. جس نے پانی کو سکھایا کہ تو جو ہر ایک چیز کو ڈبو لیتا ہے ایک ایسا بھی ہے جو تجھ پہ چل سکتا ہے اور دوسروں کو چلوا سکتا ہے، وہ کلام کر رہا ہے، وہ یہ بات کہہ رہا ہے. اور اس کی یہ بات آج ڈرنے کا مقام ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. خداوند یسوع مسیح ہم سے ہم کلام ہیں اور کہتا ہے وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر معجزے ظاہر ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی. مسیح خداوند نے اس دنیا میں جو زندگی گزاری اس میں اس نے اتنے معجزے کیے کہ یوحنا رسول جس نے مسیح خداوند کی ابتدائی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی وہ کہتا ہے کہ اگر اس کے سارے کام تحریر کیے جاتے تو اس دنیا میں اتنی زیادہ کتابیں ہو جاتی جن کو رکھنے کے لیے جگہ نہ ہوتی. آج جب ہم ڈاکٹروں کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے کام کو مسیحائی کہتے ہیں کہ جیسے مسیح خداوند شفا دیتا تھا، شفا کا منبع تھا، ہر طرح کی بیماریوں دکھوں اور تکلیفوں سے لوگوں کو آزاد کرتا تھا، آج ہمارا پیشہ جو ہے، ہمارا کاروبار جو ہے وہ شاید مسیحائی ہے. ہم لوگوں کو شفا دینے کا کام کرتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کو بیماریوں سے نکالنے کا کام کرتے ہیں. مسیح خداوند نے اپنی زندگی میں 30 سال جس جگہ پر گزارے وہ گلیل کا علاقہ تھا. اور یہ جو شہر ہیں جن کا یہاں پر ہمیں تذکرہ ملتا ہے، خرازین، بیت سیدا اور کفرنہوم، یہ وہ جگہیں تھی جہاں مسیح خداوند نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارا. کم و بیش 30 سال جو تھے مسیح خداوند نے یہیں رہ کر اپنی زندگی کے بسر کیے. اور ہمیں ان واقعوں میں مسیح یسوع نے، ان علاقوں میں مسیح یسوع نے جو کام کیے اس کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں، زیادہ معلوم نہیں، کیونکہ کئی دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسیح خداوند کے تمام معجزات
اتنے ہی ہیں جتنے ہمارے پاس ہیں، لیکن مسیح یسوع کے کام اس سے بھی زیادہ ہیں۔ ذرا سوچیں، مسیح یسوع کا ایک شاگرد جب چلتا ہے تو لوگ اس کے رستے میں اپنے بیماروں کو رکھ دیتے کہ اگر اس کا سایہ پڑ گیا تو یہ شفا پا جائیں گے۔ دوسرا، مسیح یسوع کا شاگرد جب کسی علاقے میں جاتا ہے تو اس کے جسم سے رومال اور پٹکے لگا کر بیماروں کو لگایا جاتا اور وہ شفا پا جاتے تھے۔ ذرا سوچے، جب مسیح خداوند اس دنیا میں تھا تو جب وہ یہاں پر چلتا پھرتا ہوگا تو وہاں فضاؤں میں شفا ہوگی۔ وہ جہاں جاتا ہوگا لوگوں کی بیماریاں ٹھیک ہوتی جاتی تھیں۔ اتنے معجزات کیے، بے شمار معجزات کیے اس نے، اور اتنے زیادہ کہ رسول خود کہتا ہے کہ اگر وہ سب لکھے جاتے تو اتنی کتابیں ہو جاتی کہ اس دنیا میں انہیں رکھنے کی جگہ نہ رہتی۔ 3 سال کی خدمت سے ہم واقف ہیں جس نے پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا، لیکن 30 سال کی زندگی جو مسیح خداوند نے یہاں پر گزاری، خرازیم میں گزاری، بیت سیدا میں گزاری، کفرنہوم میں گزاری، جس میں ہزاروں لاکھوں معجزات کیے ہوں گے، بیماروں کو ٹھیک کیا ہوگا، لوگوں کو شفا دی ہوگی، اندھوں کو اس نے آنکھیں دی ہوں گی، لنگڑوں کو چلایا ہوگا، ان لوگوں نے یہ سب چیزیں قبول تو کی، لیکن اس کے بعد کا جو عمل ہے اس کو انہوں نے فراموش کر دیا۔ ہم انسان ہیں اور ہم بڑے مطلبی ہیں اپنی ذات میں۔ ہم جب خدا کے پاس بھی آتے ہیں تو اپنے مطلب سے آتے ہیں، مطلب نہ ہو تو ہمیں خدا بھی یاد نہیں آتا۔ اور مسیح خداوند اپنی زندگی میں جب لوگوں کو ٹھیک کرتے تھے تو لوگ بڑے جذباتی ہو جاتے تھے۔ مسیح خداوند نے جب 4000 کو کھانا کھلایا، پھر 5000 کو کھانا کھلایا، تو دوسرے دن پھر وہ آگے مسیح خداوند کو ملنے کے لیے۔ تو مسیح خداوند کے شاگردوں نے سوچا ہوگا کہ شاید کل چونکہ معجزے بڑے ہوئے ہیں اس لیے آج یہ پھر معجزے دیکھنے آ گئے، لیکن مسیح خداوند نے انہیں کہا یہ معجزے دیکھنے دوسرے کے لیے نہیں آئے۔ مسیح خداوند نے انہیں یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کی 26ویں آیت میں کہا کہ یہ اس لیے آئے ہیں کیونکہ یہ روٹیاں کھا کے سیر ہوئے تھے۔ انسان جب بھی خدا کے پاس جاتا ہے وہ بیماری کی شفا چاہتا ہے، وہ جسم کی شفا چاہتا ہے، وہ اپنے کاروبار کی شفا چاہتا ہے، وہ اپنے پہ سے لانتے ہٹانا چاہتا ہے، وہ اپنی کمیوں کو دور کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ خدا میرے لیے یہ کر دے، میرے لیے یہ کر دے، میرے لیے یہ کر دے، میرے لیے ایسا کر دے، میرے لیے ویسا کر دے۔ اور ہم خدا کے سامنے جب بھی جاتے ہیں ہم ایک لسٹ لے کے جاتے ہیں، لسٹ کے بغیر ہم کبھی خدا کے پاس نہیں جاتے۔ لیکن آج ایک چھوٹی سی حقیقت کی طرف آپ کی نظر دلوانا چاہتا ہوں کہ ہم جو کچھ خدا سے مانگتے ہیں، ہم جو کچھ خدا سے مانگتے ہیں وہ اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہوتا جو خدا دینا چاہتا ہے۔ خدا نے جب وہ ابھی اپنے دوست لازرس کے گھر سے دور ہے، اس کو خبر پہنچائی گئی، لازرس کی بہنوں نے مسیح خداوند کو یہ خبر پہنچائی کہ تیرا جو دوست ہے وہ بیمار ہے، اور مسیح خداوند نے کہا ٹھیک ہے۔ 1 دن 2 دن 3 دن جب گزر گئے، 4تھے دن مسیح خداوند وہاں جاتے ہیں، اور اس کی بہنوں کو سمجھ نہیں تھا آ رہا، لازرس کی بہنوں کو، مسیح خداوند پہلے کیوں نہیں آیا، اس نے پہلے دعا کیوں نہیں کی، اس نے پہلے اسے ٹھیک کیوں نہیں کیا، اس نے اسے کیوں اس سے مرنے سے نہیں روک لیا۔ اگر یہ پہلے کہہ دیتا، دور سے ہی دعا کر دیتا تو لازرس شفا پا جاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس لیے لازرس نے شفا نہیں پائی۔ مسیح خداوند کہتا ہے وہ کہاں ہیں؟ تو اس کی بہنیں کہتی ہیں اب اس کی قبر سے بدبو آتی ہے، 3 دن گزر چکے تھے اور اس کا جسم گل سڑ رہا تھا، اور اب اس کے جسم کا کسی طرح سے شفا یاب ہونا انسانی عقل کے مطابق ناممکن تھا، اور وہ مسیح خداوند سے گلہ کرتی ہیں کہ اگر تو آ جاتا، اگر تو کہہ دیتا، اگر تو یہاں پر ہوتا تو تیرا دوست کبھی نہ مرتا، ہمارا بھائی کبھی نہ مرتا۔ لیکن مسیح خداوند سے جو وہ مانگ رہے تھے وہ اتنا سا تھا، وہ چاہتے تھے مسیح خداوند وہاں سے کہہ دے یا آ جائے اور دعا کر دے تو لازرس ٹھیک ہو جائے گا۔ مسیح خداوند ان کی اتنی سی دعا کا جواب نہیں دیتا، وہ نہیں آتا
کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ جو مانگ رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ان کو اس سے بھی بڑا تجربہ دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے جا کر چوتھے دن لازرس کو زندہ کیا۔ ہم بھی کبھی کبھی چھوٹی سی دعا لے کے خداوند کے حضور آتے ہیں، اور ہماری چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں جو ہم خداوند سے مانگتے رہتے ہیں، اور ہم خداوند کو کہتے ہیں خداوند صرف میری اتنی سی دعا کو سن لے، خداوند صرف اتنا سا کر دے، خداوند صرف اتنا سا کر دے، لیکن خداوند ہمیں اس سے بہت زیادہ دینا چاہتا ہے۔ اس نے لازرس کو مردوں میں سے زندہ کر کے ایک ایسی مثال قائم کی جو اس وقت کے یہودیوں کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ مسیح خداوند جب مردوں کو زندہ کرتے ہوں گے تو اس وقت کے یہودی کہتے ہوں گے کہ پرانے نبی بھی زندہ کرتے تھے، مسیح نے کون سا کوئی بڑا کام کیا؟ آج بھی لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ مسیح نے کون سا کوئی بڑا کام کیا، پہلے نبی بھی زندہ کرتے تھے، پہلے جو خدا کے لوگ آئے وہ بھی زندہ کرتے تھے، انہوں نے بھی مردوں کو زندہ کیا، لیکن کسی نے ایسے گلے سڑے ہوئے مردے کو زندہ نہیں کیا۔ یہ صرف ہمارے اور آپ کے نجات دہندہ مسیح یسوع کا خاصہ ہے کہ ہم اتنی دعا مانگتے ہیں لیکن وہ ہمیں اتنی برکت دینا چاہتا ہے، لیکن ہم اپنی چھوٹی چھوٹی دعائیں لے کے پھرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ہمیں بڑی برکت دینا چاہتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمیں اپنے زخم نظر آتے ہیں، ہمیں اپنی بیماریاں نظر آتی ہیں، ہمیں اپنی تکلیفیں نظر آتی ہیں، ہمیں اپنا دکھ نظر آتا ہے، اپنے عزیزوں کے دکھ نظر آتے ہیں، اپنے عزیزوں کی بیماریاں نظر آتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا عزیز رشتہ دار یا اگر ہم شفا پا جائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مسیح خداوند کو معلوم ہے کہ صرف شفا پا جانے سے، صرف کاروبار شروع ہو جانے سے، صرف کاروبار میں پریشانیاں دور ہو جانے سے، لانتے دور ہو جانے سے، بڑی سے بڑی برکت مل جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسیح خداوند نے تمام معجزے یہاں دکھائے ہوں گے، اور ان تمام معجزات کو دکھا دکھا کے مسیح خداوند نے ان کا ایمان مضبوط کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ایک ہی کام تھا جو نہیں کیا، اور وہ اس آیت کے شروع میں یہاں درج ہے۔ وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر معجزے ظاہر ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی۔ ہم صرف خداوند سے روٹی مانگتے ہیں، وہ ہمیں زندگی کی روٹی دینا چاہتا ہے۔ ہم خداوند یسوع مسیح سے پانی مانگتے ہیں، وہ زندگی کا پانی دینا چاہتا ہے۔ ہم مسیح خداوند سے چھوٹی چھوٹی درخواستیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے رہتے ہیں، لیکن وہ جو بہت بڑی برکت ہے جو دینے کے لیے اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، وہ ہم نہیں مانگتے، کیونکہ وہ مشکل کام ہے، اس کے لیے اپنی زندگی اسے دینی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنی زندگی میں سے گناہوں کو، بدیوں کو، بدکاریوں کو اور ان سب چیزوں کو نکالنا پڑتا ہے جو خدا کو ناپسند ہے۔ لیکن ہمیں چھوٹی چیز چاہیے، بس کاروبار چل جائے، بس پریشانیاں دور ہو جائیں، بس اولاد مل جائے، بس یہ ہو جائے، بس وہ ہو جائے، لیکن وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنانا چاہتا ہے، وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ آج جب میں دیکھ رہا تھا تو میں خداوند کا شکر گزار کر رہا تھا کہ ہمارے لاہور میں، فیصل آباد میں، کراچی میں، راول پنڈی میں، تمام بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیں تو خدا کے خادموں کی نبوتوں کے وسیلے سے، دعاؤں کے وسیلے سے، کاموں کے وسیلے سے خداوند بڑے بڑے عظیم معجزات آج بھی کرتا ہے۔ ان تمام شہروں میں آج میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں یہ بہت بابرکت جگہ، کیونکہ یہاں کئی مرتبہ خداوند نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا اور لوگوں کی زندگیوں میں بڑے بڑے کام کی، لیکن کیا ان بڑے بڑے کاموں کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے توبہ کی؟ کیا جب یہاں بڑے کام ہوئے تو لوگوں نے توبہ کی، جب راول پنڈی میں بڑے کام ہوئے تو وہاں لوگوں نے توبہ کی، جب کراچی میں بڑے کام ہوئے تو وہاں لوگوں نے توبہ کی، جب اسلام آباد میں یا پاکستان میں کہیں بھی بڑے بڑے کام ہوئے تو کیا لوگوں نے توبہ کی؟ اور اگر نہیں کی تو ہماری حالت انہی علاقوں کی طرح ہے، خرازیم کی طرح، بیت سیدہ کی طرح، کفر نعوم کی طرح۔ اور آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے، ختم ہو گئے تھے یہ شہر، اور آج تک ان کا کسی کو پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، بالکل تباہ و برباد ہو گئے۔ آج
میں اس وقت خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کے سامنے ایک خاص مسئلے کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا مسئلہ ہے شفا، ہم سمجھتے ہیں ہمارا مسئلہ ہے بیماری، ہم سمجھتے ہیں ہمارا مسئلہ ہے کاروبار، ہم سمجھتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے وہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر ہم اپنی زندگی میں چلتے رہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف ہی ہم اپنا دھیان لگائے رکھتے ہیں، لیکن ہمارا اصل مسئلہ نہ بیماری ہے، نہ کاروبار ہے، نہ دکھ ہے، نہ تکلیف ہے، نہ کچھ اور ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا گناہ، ہماری بدیاں، ہماری بدکاریاں۔ اور جب تک ہم اسے اپنی زندگی سے نہیں نکالیں گے، اگر ہم اپنی ذات کو صاف نہیں کریں گے، تو پھر ہوگا کچھ نہیں۔ آج آپ ایک بیماری کے ساتھ آ رہے ہیں، چند ماہ بعد آپ دوسری بیماری کے ساتھ آئیں گے، اس کے بعد تیسری بیماری کے ساتھ آئیں گے۔ بیماریاں بدلتی جائیں گی لیکن ہم بدلیں گے نہیں۔ لیکن آج جب ہم ان علاقوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے علاقوں کی طرح بڑے بابرکت علاقے تھے، بڑے معجزات ہوتے تھے، خداوند وہاں بڑے بڑے کام دکھاتا تھا، بڑے لوگ وہاں شفا پاتے ہوں گے، بڑے بڑے معجزات وہاں ہوتے ہوں گے، لیکن انہوں نے ایک ہی کام تھا جو نہیں کیا، اور وہ تھی انہوں نے توبہ نہیں کی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ توبہ نہیں کرتے تو آپ کچھ بھی نہیں کرتے۔ بہت سال پہلے سن 1993 میں ایک خدا کے خادم کے پاس میں گیا، اور اس نے مجھے کہا کہ بھئی آپ نے توبہ کی؟ میں نے کہا جی ہم تو روز کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہ روز والی توبہ نہیں ہے، یہ وہ توبہ ہے جو زندگی میں ایک دفعہ کرنی پڑتی ہے، اور اس توبہ کو کرنے کے بعد اب اپنی زندگی خداوند کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کو سونپ دیتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں کہ آج کے بعد میری زندگی، اس کے تمام فیصلے، اس کا سب کچھ تیرے حوالے ہیں۔ اور پھر آپ اپنی زندگی میں بالکل ہی فرق سمت میں چل پڑتے ہیں۔ پھر آپ گناہ کی طرف جانے کی بجائے مسیح کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں، تب آپ بدکاریوں کی طرف جانے کی بجائے خداوند کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں، تب آپ اپنی زندگی میں وقت نہیں گزارتے۔ آج کل ہم لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں لنگدا، لیکن جو لوگ خدا کے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے ان کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ خدا کا ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ خدا کا ہے۔ وہ اپنی زندگی پوری کی پوری خداوند کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر خداوند ان کی زندگی کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ سن 1993 میں جس خدا کے خادم نے مجھے احساس بخشا کہ آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں، علم آ سکتا ہے، سب کچھ آ سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو آپ کچھ نہیں ہیں۔ تو میں نے تب توبہ کی، اور یقین مانیں کہ اگر آج میں آپ کے سامنے یہاں کھڑا ہو کر خداوند کے کلام کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں تو اس کی ایک ہی وجہ، اور اس کی یہ وجہ ہے کہ میں نے سن 1993 میں اپنی زندگی جو تھی وہ مسیح خداوند کو دے دی، اور اس نے اس کے بعد میری زندگی میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے مجھے رویا بخشی کہ میں اس کی خدمت کروں، اس نے مجھے سمت دکھائی کہ میں خدا کے خادمین کی خدمت کروں۔ اور آج جب میں یہاں آ رہا تھا تو میں بہت سارے لوگوں کو یاد کر رہا تھا جو میرے طالب علم تھے، جن کو میں نے پڑھایا، جن کو میں نے تعلیم دی، اور پچھلے 15 سال میں تقریباً 1000 سے زیادہ پادریوں کو ہم نے تعلیم دی، سکھایا، اور خداوند کی خدمت کے لیے تیار کیا۔ لیکن اس کا آغاز ہے جی، اس کا آغاز ہے، اور اس کا آغاز تب ہوتا ہے جب آپ توبہ کرتے ہیں۔ اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو ہماری زندگی بیکار ہے، اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو ہم اپنی زندگی میں کہیں نہیں جا سکتے۔ آپ میں سے سب کو پتا ہے کہ جہاز کہاں سے اڑتا ہے؟ کہاں سے اڑتا ہے جی؟ ایئرپورٹ سے۔ آپ جب بس میں جاتے ہیں تو بس میں جانے کے لیے آپ جب بس کی ٹکٹ خرید لیتے ہیں، یا جب آپ جہاز میں جاتے ہیں تو آپ جہاز کی ٹکٹ خرید لیتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ بس کی ٹکٹ خرید لیتے ہیں، یا جب آپ جہاز میں جانے کے لیے ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ایک ٹکٹ دیتے ہیں جہاز میں بیٹھنے کی، اسے بورڈنگ پاس کہتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کو وہ ٹکٹ مل گئی تو جہاز آپ کو چھوڑ کر جا نہیں سکتا۔ آپ کو ایئر ہوسٹس تلاش کریں گی کہ جی جسے ہم نے وہ ٹکٹ دی ہے وہ کدھر چلا گیا۔
آپ کے لیے ایئرپورٹ پہ اعلان ہوتے ہیں فلاں بندہ کدھر ہے، فلاں بندہ کدھر ہے، فلاں بندہ کدھر ہے، اور اس بندے کو جس کو وہ ٹکٹ مل جاتی ہے اس کو ڈھونڈا جاتا ہے، تلاش کیا جاتا ہے، کیونکہ اصولی طور پر جہاز اڑ نہیں سکتا اس بندے کے بغیر جس کو ایئرپورٹ کے اوپر وہ جو بورڈنگ پاس ہے وہ ایشو کیا جا چکا ہے۔ جب آپ کسی بس کی ٹکٹ لیتے ہیں تو بس آپ کو چھوڑ کے جا نہیں سکتی، کیونکہ آپ نے اب اس کا ٹکٹ لے لیا، اس نے آپ کو مری، پشاور، فیصل آباد، اسلام آباد، جہاں بھی آپ نے جانا ہے اس بس نے آپ کو ساتھ لے کر ہی جانا ہے۔ آج پوری دنیا نہ ڈری ہوئی ہے، خوف زدہ ہے، پتہ نہیں ہے کہ ہونا کیا ہے۔ پچھلے سال جب کورونا شروع ہوا تو لوگوں نے منادی شروع کر دی جیسے کل مسیح نے آ جانا ہے، پرسوں مسیح نے آ جانا ہے، لوگ کانپنا شروع ہو گئے، ڈرنا شروع ہو گئے، دعائیں کرنی شروع کر دیں، چرچز بند تھے، ہم لوگ چرچز میں نہیں تھے جا سکتے، گھروں میں دعائیں شروع ہو گئیں، اور ساری کلیسیا ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے، دکھ میں تھی، تکلیف میں تھی۔ آج بھی یہی حال ہے، لیکن خداوند کا شکر ہو کہ آج ہم خداوند کی عبادت اس کے گھر میں آ کر کر سکتے ہیں۔ تو اس ڈر اور خوف کی ساری فضا میں سمجھ نہیں تھا آ رہا کہ ہم نے جانا کہاں ہے۔ لوگوں نے، جنہوں نے کبھی زندگی میں بائبل نہیں تھی پڑھی، انہوں نے بائبل پڑھنی شروع کر دی، جنہوں نے دعا نہیں تھی کی انہوں نے دعا کرنی شروع کر دی، جنہوں نے کچھ نہیں تھا کیا انہوں نے بھی خداوند کا نام لینا شروع کر دیا، کیونکہ ساری انسانیت ڈری ہوئی تھی کہ اگر مسیح آ گیا تو ہم کیا کریں گے، اگر مسیح آ گیا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اگر مسیح خداوند آ گیا تو کیا میں اس کی بادشاہت میں داخل ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ پوری دنیا اسی حالات میں ہے، پوری دنیا یہی سوچتی ہے کہ کیا ہم خداوند کی بادشاہت میں داخل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے، اور ہر بندہ پاسبانوں سے پوچھتا ہے۔ ہم سے کئی ہمارے طالب علموں نے پوچھا کہ سر کیا ہوگا، میں کہا کچھ نہیں ہوگا۔ سر مطلب کیا ہونے والا، میں کہا کچھ نہیں ہونے والا۔ اور میرے طالب علم بڑے حیران ہوتے تھے کہ میں پریشان ہی نہیں تھا۔ کیوں بلا؟ ہمارے پاس جہاز کی ٹکٹ تھی، ہمیں پتا تھا جہاز کی ایسی کی تیسی ہمارے بغیر اڑ ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ نے توبہ کی ہے تو آپ کے اوپر ایک مہر لگا کے خداوند آپ کو اپنی بادشاہت میں داخل ہونے کا ایک اجازت نامہ دے دیتا۔ آپ کو اس کی بادشاہت سے باہر کوئی نکال ہی نہیں سکتا۔ وہ آج آ جائے، کل آ جائے، آج سے 10,000 سال بعد آئے، ہم انہی آنکھوں میں اسے دیکھیں گے اور اس کا استقبال کریں گے۔ لیکن اگر توبہ نہیں کی تو پھر آپ بھی دنیا کے ساتھ شامل ہیں، آپ بھی دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جیسے دنیا کو کوئی نہیں پتا کہ آگے ہونا کیا ہے، ہمارے بہنوں اور بھائیوں کو، مسیحیوں کو بھی نہیں پتا کہ ہونا کیا ہے۔ جب نوح آیا تو اس نے بھی یہی خوشخبری دی، توبہ کرو۔ جب یوحنا آیا، یوحنا استباغی، تو اس نے بھی یہی کہا توبہ کرو۔ مسیح خداوند نے جب منادی شروع کی، مسیح خداوند نے بھی کہا توبہ کرو۔ آج سن 2021 میں اس وقت میں بھی آپ کے سامنے یہی خوشخبری لے کر حاضر ہوں، توبہ کریں، اور پھر آپ کو وہ ٹکٹ مل جائے گا جس کے بعد آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سچی توبہ کریں گے اور اپنی زندگی اسے دے دیں گے تو پھر اگر کل کچھ ہوگا تو لوگ آپ کو کہیں گے دیکھیں جی یہ ہو گیا، دیکھیں جی وہ ہو گیا، آپ کہیں گے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میں نہیں ڈروں گا۔ کیوں بلا؟ میرے پاس میرے خداوند کی مہر ہے، میرے پاس میرے خداوند کی یقین دہانی ہے، مجھے پتا ہے کہ ہم اس کے آرام میں داخل ہوں گے، ابدی بادشاہت میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے۔ آج آپ یہاں سے شفا لے کے جا سکتے ہیں، آج یہاں سے آپ کو کاروباروں میں وسعت مل سکتی ہے، آج آپ کو یہاں سے تمام برکتیں ملیں گی جو یہاں سے ملتی رہی ہیں، کیونکہ یہ آپ کے ایمان اور خدا کے خدام کی دعاؤں سے، اور خدا کے خدام جو آپ کے لیے گیت گا رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن کیا آج آپ اس یقین دہانی کے ساتھ جائیں گے یہاں سے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ کو مسیح کے ہاتھ سے کوئی چھین
نہیں سکتا۔ اگر آپ اس یقین دہانی کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی آج اسے دے دیں، اسے کہیں خداوند آج کے بعد میری زندگی تیری ہے، میں اپنے گناہوں کے لیے شرمندہ ہوں، میں اپنی زندگی کے لیے شرمندہ ہوں، میری زندگی میں جو گناہ ہیں، جو بدیاں ہیں، جو بدکاریاں ہیں، اسے معاف کر، اور آج کے بعد اپنی زندگی اس کے حوالے کر دیں۔ پھر نہ آپ کو موت کا ڈر ہوگا، نہ آپ کو اس دنیا کے تباہ ہونے کا ڈر ہوگا، نہ آپ کو کورونا کا ڈر ہوگا، نہ کسی اور چیز کا ڈر ہوگا، بلکہ آپ بڑے فخر سے کہیں گے جند لائی یسو دے ناوے نے اسی نہیں کچھ ہور جانتے ہیں۔ آج لگا دیں اپنی زندگی اس کے نام، آج اپنی زندگی اسے سونپ دیں اور اسے کہیں آج کے بعد یہ زندگی میری نہیں تیری ہے۔ آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور کچھ دیر خاموشی کے ساتھ اپنے اندر جھانکیں، خاموشی کے ساتھ اپنے دلوں میں جھانکیں، اپنے دلوں کے اندر جو ہماری حالت ہے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اور خداوند کو کہیں کہ مسیح خداوند مجھے معاف کر دیں، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری بدیوں کو معاف کر دے، میری زندگی میں سے گناہ کو نکال دیں، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں اپنی گناہوں سے توبہ کرتی ہوں، اپنی زندگی اسے دے دیں۔ جب آپ اپنی زندگی اسے دے دیں گے تو پھر اس دنیا کے ڈر آپ کو ڈرا نہیں سکیں گے۔ خداوند لشکروں کے خدا، آسمان و زمین کے خالق و مالک، ہم تیرے شکر گزار ہیں ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے جنہوں نے توبہ کی اور جو اپنی زندگی تجھے دے رہے ہیں۔ خداوندہ ان کی زندگیوں میں جو توبہ ہے اسے تو قبول کر اور بخش دے کہ جب یہ اپنی زندگیاں تجھے دیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافیاں مانگتے ہیں، تو ان کو وہ یقین دہانی بخش دے جو تو ہر ایک ایماندار کو بخشتا ہے، تاکہ موت، کال، وبائیں، افواہیں اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو اس دنیا میں ہوتے ہوئے اکثر ہمیں ڈرا دیتی ہیں، آج میں اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے درخواست کرتا ہوں خداوندہ کہ وہ ڈر اور خوف ہمارے اندر سے نکال دیں، اور ہمیشہ کی زندگی کا جو پیغام تو نے اس دنیا کو دیا وہ پیغام ہمیں بھی لے کر اس دنیا میں جینے کا فضل دے، ہمیں بخش دے کہ جتنے لوگوں نے توبہ کی وہ تجھ میں قائم رہ سکیں۔ مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔